دس از دیر آر سم کامن ٹریپس آف شیطان جو کہ ہر کسی کے ساتھ پلے کرتا ہے سوسائٹی میں. فار ایگزامپل ایک بڑا کامن ٹریپ یہ ہے کہ کوئی لڑکا کانٹیکٹ کرے گا کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو حرام ریلیشن شپ تھا ختم کر دیا, لیکن کیا مجھے اس کا دل توڑنا چاہیے. سبحان اللہ, this is very common, yeah. Everybody بالکل says ایسے ہی this. ہے. کس طرح مجھے معاف کریں گے اس بارے میں, کیونکہ یہ شیطان کا بڑا کامن ٹریپ ہے. He whispers into hearts of everyone who decides to end a haram relationship for the sake of Allah. اور آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے نا ڈفرینٹ ویکنیسز ہیں. ایک حدیث میں تو نہیں بٹ ایک روایت اور قول ملتا ہے کہ جس میں شیطان نا انسان کو نا اسمیل کرتا ہے اور اس میں اس کو دیکھتا ہے کہ اس کی ویکنیس کیا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے, جب وہ بچپن میں ہوتا ہے, اور پھر اس کو اسی ویکنیس سے گمراہ کرتا ہے. کسی کی ویکنیس خاتون ہو سکتی ہے, کسی کی ویکنیس خاتون نہیں ہو سکتی, فیم ہو سکتا ہے, کچھ کا فیم نہیں ہے, کچھ کا مال ہو سکتا ہے, اور اسی اینگل سے جاتا ہے. اور آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ علی بھائی بٹ جب سے وہ میری زندگی میں آئی ہے میں اللہ سے قریب ہو گیا ہوں. مجھے وہ فجر پہ اٹھاتا ہے, بالکل مجھے وہ سورہ یاسین تجوید کے ساتھ. اس لیے نا کبھی کبھار جب سبحان اللہ اسلام بھی بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے, all of a sudden what happens کہ وہ ایک پروفائل پہ پہنچ جاتا ہے کسی لڑکی کی, یار آئی شوڈ گیو ہر دعویٰ, اس کو پہلے دعویٰ دوں گا پھر اسے شادی کر لوں گا. دین واٹ ہیپنس یو نو شی اسٹارٹس گیونگ ہم دعویٰ, دین وہ اس کو دعوت دینی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر سبحان اللہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. مجھے پلیز ایسا نہ کرنا کبھی دیکھو بات. الحمدللہ This is one of the traps, bro. This is serious. Even yes یعنی for example if there's someone you like اور بڑے نیک, اور انسان دیکھیں نیک لوگوں کو یا مولویوں یا مولمنوں کو اللہ تعالیٰ, یہ شیطان جو ہے نا, شیطان کی بات کر رہا تھا, وہ اگلے کی نیکی سے اٹریکٹ کرواتا ہے. بالکل دیندار لوگوں کو جینز والی پسند نہیں آتی, ان کو حجاب والی پسند آتی ہیں. اس طرح سے حجاب والیوں کو بالکل ہی گئے گزرے نہیں پسند آتے, ان کو پسند ہے دین والے, داڑھی والے. کیونکہ یہ سمجھنا نا تھوڑا سا مشکل ہے کہ شیطان بھلا کیوں نیکی پہ کسی کو کہہ سکتا ہے. واقعی شیطان ایسا کرتا ہے. ایک گناہ کروانے کے لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کو 10 نیکیوں سے گزارے پہلے, اور پھر گناہ کروائے. یو نو وہ جو فجر کے لیے اٹھانا ہوتا ہے, وہ بھی سننے کو آتا ہے نا کہ یار وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے, وہ سورہ رحمان بھی پڑھتا ہے. These kind of you know statements ہمیں سننے کو ملتے ہیں. جو برسیسا کا واقعہ آتا ہے سب کو پتا ہے, لیکن بریفلی کہ اس کو جو آئیڈیاز دیے کہ برے نہیں تھے وہ آئیڈیاز, یعنی شیطان نے آئیڈیاز دیا ہے کہ برسیسا یو آر میکنگ اے وومن کم آؤٹ آف ہر ہاؤس. لوگ دیکھیں گے اسے, تم خود نہیں جا کے رکھ کے آتے ہو اسے گھر کے سامنے, تم باہر رکھ رہے ہو, وہ کب نکلے گی, کب کھولے گی دروازہ, کس حالت میں کھولتی ہے, پیپل ول لک اینڈ سنیک انٹو ہر ہاؤس. تم اندر رکھ دو, انسان ہے آخر, ٹھیک ہے, تم اسے حال حوال پوچھ لو. اور وہ کرتے کرتے سبحان اللہ زنا ہو گیا, اور پھر اولاد بھی ہو گیا, اور قتل بھی ہو گیا, اور پھر آخر میں کہتے ہیں اگر تو بچنا چاہتا ہے تو پھر تو میرے سامنے سجدہ کر. یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں the more you indulge yourself into this stuff, ہوتا کیا ہے کہ آپ کی شرم و حیا نیچے جاتی رہتی ہے. اور وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت, کہ جب حیا ختم ہو جائے انسان کے اندر سے تو پھر وہ ہر باؤنڈری کو کراس کر لیتا ہے. there is no boundary for that person. This is a very common and easy trap of شیطان. you know لوگوں کو ایمان سے فارغ کروانا, وہ حملہ کرتا ہے حیا پہ, کیونکہ حیا اور ایمان اس طرح سے نا, حیا چلی گئی. یار یہ پوائنٹ نا ویسے مجھے واقعی بہت زیادہ اسٹرانگ لگتا ہے کہ لوگوں کے ایمان پہ جو اٹیک ہو رہا ہے نا وہ یہ حیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی بے حیائی عام کر دو اور اس سے ایمان آٹومیٹکلی لوگوں کا کمزور ہو جاتا ہے. برو اصل شیطان کا دیکھیں قرآن نے کلیئرلی بتایا ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, وہ تمہیں فقیری سے ڈرائے گا. یعنی تمہارے سامنے تم گاڑی پہ جا رہے ہو گے, تمہارے سامنے بڑا گھر آئے گا اور تم کہو گے کہ کاش آئی تھنک آئی ایم ناٹ ارننگ انف, مجھے اس گھر پہ شفٹ ہونا ہے, میں فلیٹ میں رہ رہا ہوں, مجھے ایک اپنے گھر میں آنا ہے. کوئی گاڑی گزرے گی, مجھے یہ گاڑی چاہیے, کمپیریزن کرے گا اپنے آپ پہ. سوشل میڈیا پہ جا رہا ہو, دیکھے گا آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ڈو مور, آئی نیڈ ٹو اسپینڈ مور ٹائم ارننگ منی, آئی تھنک آئی نیڈ ٹو اپگریڈ مائی کار, اپگریڈ مائی جاب, میں تو اور بھی کما سکتا ہوں. یعدکم الفقر, تمہیں فقیر سے میں کہیں بینکرپٹ نہ آ جاؤں, کہیں سب مجھے چھوڑنا, میری جاب نہ چلی جائے. ایسا ٹائم آئے کہ مجھے اپنا سب کچھ بیچنا نہ پڑ جائے. یعنی اللہ سے وہ چھوڑ کے اسباب پہ وہ کراتا ہے. تو یعدکم الفقر, فقیر سے ڈراتا ہے. اور دوسرا فحشاء وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور یأمرکم جو ہے نا وہ امر کا صیغہ ہے, تمہیں حکم دیتا ہے. اور یہ حکم کی سٹیج شروع میں نہیں آتی, شروع میں کہتا ہے کہ کیا ہے, ایک ہی دفعہ تو ہے نا, نو تم ایک دفعہ کر رہے ہو, آئندہ تم کبھی نہیں کرو گے, اینڈ آئی ڈو پلان کہ میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا, بس ایک دفعہ تو کر رہا ہوں نا میں, اس میں کیا بات ہے. میں بات ہوتی ہے نا بھرے کا کال رضی اللہ عنہ, اس میں یہ بھی ہے کہ جب بادشاہ اپنی رعایا کو حکم دیتا ہے اپنی آرمی کو کہ اٹیک, the army attacks, جب بادشاہ کہتا ہے ریٹریٹ, the army retreats. بادشاہ جو حکم دیتا ہے وہ آرمی وہی کرتی ہے. سو دل جو ہے نا اصل میٹر کرتا ہے, اور شیطان کا جو سارا وسوسہ ہے نا برو ہے ہی دل پہ. اس کا کنٹراسٹ جو ہے نا مجھے بڑا زبردست سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی دل
جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا ہاتھ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے, اور پھر انسان دعا مانگتا ہے اس حالت میں اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا. سو اگین اٹس اباؤٹ یور ہارٹ. اب دیکھیں نا وائس ورسا, فار ایگزامپل اگر دل میں یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے, یاد نہیں ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ واٹ ہیپنز از کہ جو باؤنڈریز ہیں, جو سولجرز ہیں, انہوں نے بارڈرز کی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے, رائٹ. تو اگر ہم مثال کے طور پہ اف دیر از اے پرسن, اس کی آنکھیں ایک سولجر بھی ہیں اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اس نے اس باؤنڈری کو, اگر وہ پروٹیکٹ نہیں کرتی اور آنکھیں بلا وجہ جہاں مرضی وہ دیکھنا چاہ رہا ہے, آنکھیں وہاں پہ دوڑائی جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے, کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا وہ بارڈر ویک ہو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو سب سے بڑا شیطان جو ہمارا دشمن ہے, اس کی جو ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا ناؤ دس از دا رائٹ مومنٹ ٹو اٹیک. تو یہاں سے اس پیسج سے آتا ہے اور سیدھا دل میں ڈیرا ڈال لیتا ہے. آپ تصور کریں کہ اس کو صرف ایک ویک بارڈر چاہیے, لیکن آج انسانوں کا کیا حال ہے, نہ آنکھوں میں کنٹرول ہے, نہ زبان پہ کنٹرول ہے, جو دل میں آئے راتوں رات بات کرتے رہتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں, چاہے وہ لغو ہے, چاہے وہ گالیاں ہیں, چاہے وہ اپوزٹ جینڈر سے بات ہے, اسی طرح کان سنتے جا رہے ہیں جی, گھنٹوں گھنٹوں بات سن رہے ہیں. بلکہ میں چاہوں گا برو ہم نا وی مینشن سم آف دا کامن وسپرز آف شیطان ایز ویل, ضرور, کیونکہ اتنی زیادہ ہیں اور جب تک ہمیں پتہ نہیں نہ ہوگا تو ہم ٹیکل نہیں کر سکتے. مطلب فار ایگزامپل اٹ کین بی ریلیٹڈ ٹو یور ایگو, مے بی یو تھنک یو آر سم باڈی, you know, and maybe you look down upon others. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا اوپینین بہت فار ایگزامپل میٹر کرتا ہے, you know, you're not humble maybe, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہو, مے بی کسی کا کوئی اسپیسیفک جسچر تھا اور آپ اس کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو. The moment you start becoming بدگمان, it's because of that thought that's coming to your head. یار یہ بہت بڑی بات ہے, ہم اس کو نا تکبر کو بہت چھوٹا لیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ سب سے پہلے یہ شیطان کی سنت ہے, ابلیس نے سب سے پہلے تکبر کیا تھا, رائٹ. اور یہ لاجیکل بات پہ, یعنی اس کے ذہن میں یہ لاجیکل بات تھی. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو آگ is more beneficial than mud. اٹھتی ہے نا, آگ اوپر کو جاتی ہے, آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے گرتی ہے. Bro, isn't it the same that we're doing today? مطلب we're giving logic when somebody is telling us about deen. مطلب somebody is telling you about the حکم of Allah subhanahu wa ta'ala and you are denying because of a logic. Isn't it exactly what we're doing? اور شیطان نے بھی جو یہ لاجک دیا نا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, اور آگ مٹی سے اپیرنٹ بہتر لگتی ہے. سو دس واز ہز لاجک. بٹ وی شوڈ آلویز ریئلائز کہ دیر کین بی اے پاسبلٹی کہ میں غلط ہوں, میری لاجک ٹھیک نہ ہو. سو گیونگ یور سیلف, آلویز گیونگ یور سیلف اے چانس کہ میں غلط ہو سکتا ہوں, یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے. بالکل. اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, وہ غلط ہے, اس نے مجھے نہیں سمجھا, اس نے مجھے نہیں جانا. اور ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو دل پہ لینا اور مائنڈ کرنا اور اس کو ٹونٹ سمجھنا. یعنی آج کل نا سبحان اللہ یہ مائنڈ کرنے والا کلچر بہت بڑھ گیا.